أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. تم فرماؤ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ مردار ہو یا رگوں میں بہنے والا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی کا جانور ہو جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو جو مجبور ہو جائے اور اس حال میں کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے. قل لا اجد، تم فرماؤ میں نہیں پاتا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی من مرضی سے حرام کر لیتے ہیں، فرما دو کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا سوائے ان چار کے: نمبر 1 مردار، نمبر 2 رگوں میں بہنے والا خون، نمبر 3 سور کا گوشت، اور نمبر 4 نافرمانی کا جانور، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. لہذا تمہارا ان دیگر چیزوں کو حرام کہنا باطل ہے جن کی حرمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہ آئی. فَمَنِ اضْطُرَّ، تو جو مجبور ہو جائے، یعنی مذکورہ بالا چیزیں کھانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہو اور ضرورت سے ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر مجبور کر دے اور اس حال میں کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا، تو بے شک رب کریم تبارک و تعالی مہربان ہے اور وہ اس پر کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا. ناظرین محترم، مجموعی طور پر اس آیت کے متعلق چند احکام ہیں. نمبر 1، حرمت شریعت کی جانب سے ثابت ہوتی ہے، نہ ہوائے نفس سے. نمبر 2، جمع ہوا خون یعنی تلی کلیجی حلال ہے کیونکہ بہتا ہوا خون نہیں، لیکن بہتا ہوا خون نکل کر جم جائے وہ بھی حرام ہے کہ وہ بہتا ہوا ہی ہے اگرچہ عارضی طور پر جم گیا. نمبر 3، ہر نجس چیز حرام ہے مگر ہر حرام چیز نجس نہیں. نمبر 4، سور کی ہر چیز کھال وغیرہ سب حرام ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے. نمبر 5، سور کی کوئی چیز ذبح کرنے یا پکانے سے پاک نہیں ہو سکتی. نمبر 6، جانور کی زندگی میں اس پر کسی کے نام پکارنے کا اعتبار نہیں، ذبح کے وقت کا اعتبار ہے. بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا فسق و اعتقادی یعنی کفر ہے، اس لیے یہاں فسقاً ارشاد ہوا. نمبر 8، مجبوری کی حالت میں مردار وغیرہ چیزیں بقدر ضرورت حلال ہوں گی اور مجبوری سے مراد جان جانے یا عضو ضائع ہو جانے کا ظن غالب ہونا ہے. نمبر 9، اگر اندازے میں غلطی کر کے ضرورت سے زیادہ ایک آدھا لقمہ کھا لیا تو پکڑ نہ ہوگی.